اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ اخلاق کریمانہ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا ہم ذکر خیر کرتے ہیں کہ آپ کے پیارے اخلاق، آپ کا انداز، آپ کے لین دین، آپ کے معاملات، آپ کی سخاوت، آپ کا ایثار، آپ کا عفو و درگزر، آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کی سادگی، عاجزی، آپ کا معاف کر دینے کا انداز، آپ کا حلم، ٹالرنس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی، آپ کا جود و عطا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد، خوف، عبادت، ان اخلاق کریمہ سے ہم اپنے لیے ایک ڈائریکشن لیتے ہیں، ایک درس لیتے ہیں کہ ہمیں بھی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان یہ ہے کہ جس کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وہ ہے کہ یہاں مانگنے والا لا نہیں سنتا، نہیں یعنی نو نہیں سنتا، یعنی یہاں عطا ہی عطا ہے، عطا ہی عطا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور پیارے کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے، اور اللہ پاک نے محبوب کو خزانوں کا مالک بنایا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے ساتھ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے شمار خوبیوں کا اعلان کیا کہ محبوب آپ کو اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا کی۔ اب کوثر سے مراد جنت بھی ہے، شفاعت بھی ہے، مقام محمود بھی ہے، اور کوثر سے مراد معجزات بھی ہیں، کوثر سے مراد جو ہے وہ اعدائے دین پر غلبہ بھی ہے، فتوحات بھی ہیں، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی حد ہی کوئی نہیں اللہ نے محبوب کو عطا فرما دی۔ اور نعمتیں عطا کر کے خزانوں کا مالک بنا کے اللہ پاک نے محبوب سے فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں اس آیت مبارکہ کے تحت کیا خوبصورت تفسیر بیان کی گئی، آئیے تفسیر صراط الجنان سے اس کے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے در دولت پر کوئی سوالی آ کر کچھ مانگے تو اسے کسی بھی صورت جھڑکنا نہیں، بلکہ اسے کچھ دے دیں یا حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کا عذر بیان کر دیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو،
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں مومن ہوں اور آپ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ پیارے جھڑکنا نہیں ہے سوالیوں کو۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور کیا مقام کہتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ اور یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی ہے، آپ کی جو ہے وہ یہ سخا ہے، آپ کا جود ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کی عطائیں ہیں۔ یہ اس کی ایک جھلک یہ بھی تفسیر صراط الجنان میں لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کی کچھ جھلک ملاحظہ کریں کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی۔ غار ثور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر زہر کا اثر دور کر دیا۔ اب سانپ نے ڈس لیا، زہر جسم میں سرایت کر گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگا کے زہر کا اثر دور کر دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر حاضر ہوئے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر ان کا بازو جوڑ دیا۔ احد کے میدان میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ نکل گئی، وہ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر ان کی نکلی ہوئی آنکھ کو جوڑ دیا۔ یہ آنکھ مانگنے آئے، بلکہ اس روایت میں بخاری شریف میں یہاں تک ذکر ہے یہ آنکھ مانگنے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قتادہ اگر تو کہے تو تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا پر عطا ہے کہ حضرت قتادہ آنکھ مانگ رہے ہیں، ان کو جنت عطا ہو رہی ہے، اور آنکھ بھی عطا کر دی، لعاب دہن لگا کے ان کی آنکھ کو جوڑ دیا۔ خیبر کے روز حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں شدت کی تکلیف تھی، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں لعاب دہن لگا کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں کا وہ مرض دور کر دیا، اور بلکہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دوبارہ زندگی میں وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر ہی میں اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر حاضر خدمت ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کے ان کی ٹوٹی پنڈلی کو شفا یاب کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر حاضر خدمت ہوئے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھ کے ان کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو جوڑ دیا اور شفا یاب کر دیا۔ ہمارے کریم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر خدمت ہو کر پانی ختم ہو جانے کی شکایت عرض کرتے کہ آقا پانی ختم ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے اپنے پیاسے صحابہ کو سیراب کر دیتے ہیں۔ بلکہ بخاری شریف میں روایت ہے جس کا خلاصہ یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدیبیہ کے مقام پر انگلیوں سے چشمے جاری ہو جانے والا واقعہ بیان کیا تو پوچھا گیا کتنے لوگ تھے جنہوں نے اس سے سیراب ہوئے، کتنے لوگ تھے جنہوں نے اپنے مشکیزے بھرے یا پانی پیا، تو فرمایا کہ 1500 صحابہ تھے جنہوں نے اس پانی سے برکتیں حاصل کی، اور 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو پانی ان کے لیے بھی کفایت کر جاتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کسی نے شفا مانگی تو اسے نہ نہیں فرمائی، اگر کسی نے برکت مانگی
اسے نہ نہیں فرمائی۔ کوئی ٹوٹی آنکھ لے کر آئے شفا پا جائے، کوئی ٹوٹا بازو لے کر آئے شفا پا جائے، کوئی ٹوٹی ٹانگ لے کر آئے شفا پا جائے، نابینا آئیں تو بینا ہو جائے، اور جو بے برکتی کی شکایت لے کر آئیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکتیں عطا کرتے ہیں۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک انویزیبل تھنگ مانگ لی، یعنی نہ نظر آنے والی چیز مانگ لی، اور وہ تھا حافظہ۔ عرض کیا جس کا مفہوم یہی ہے کہ میں بہت سی باتیں آپ سے سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا لو۔ چادر بچھائی، آپ نے لب بھر کے یوں چادر میں ہاتھ مبارک رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اس کو اٹھا کے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کا بھی یقین کتنا کامل تھا، اس پروسیس کو دیکھیں، اور سمجھنے والا عقل پر اگر اس کو تولے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کے بعد خدا کی قسم ہے کچھ نہیں کبھی بھولا، یعنی جس نے جو مانگا لا نہیں فرمایا، انکار نہیں فرمایا، بلکہ اس کی طلب سے بڑھ کر عطا کیا۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے، آیا جو منگتا مانگنے سلطان بنا دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے۔ کچھ چیزیں تو دنیا کی ہیں، جیسے آنکھ عطا کر دینا، کسی کو ٹانگ جوڑ دینا، بازو جوڑ دینا، شفا دے دینا، برکت دے دینا۔ بلکہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی تو انہوں نے جب عرض کی تو ان کو ٹوٹی تلوار کے بدلے لکڑی کی پھٹی عطا کر دی، فرمایا اسی سے جنگ لڑو۔ پوری زندگی حضرت عکاشہ پھر جنگوں میں جب لوگ تلواریں، تیر، کمان، برچھے، بھالے لے کر جاتے تھے، حضرت عکاشہ یہ لکڑی کی پھٹی لے کر جاتے تھے۔ لوہے کی تلواریں ٹوٹ جاتی تھیں مگر یہ تلوار نہیں ٹوٹتی تھی۔ صحابہ اس تلوار کو اون یعنی مددگار یہ کہا کرتے تھے۔ یہ کس کی عطا تھی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا تھی۔ ام معبد کی بکری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا برکت والا مبارک ہاتھ لگا دیا، اور وہ بکری جو دودھ دیتی نہیں تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کی برکت ایسی ملی کہ وہ ایسا دودھ دینے لگی کہ 18 سال کے بعد، ہجرت کے کم و بیش 18 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شدید قسم کا قحط پڑا تھا، اور اس سال میں جانوروں کے گوشت کی چربی ختم ہو گئی، دودھ کے تھن سوکھ گئے تھے، لیکن ام معبد کی وہ بکری اس وقت بھی اتنا دودھ دیا کرتی تھی کہ ابو معبد کا پورا قبیلہ اس کا دودھ پی کر سیراب ہو کے رات کو سویا کرتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں ہیں، برکتیں ہیں۔ جس نے جو مانگا اس کی طلب سے بڑھ کر عطا کر دیا، لا نہیں فرمایا، انکار نہیں فرمایا۔ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں۔ اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ارشاد فرمایا سل، ربیعہ مانگ۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث، اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے، فرمایا سل، ربیعہ مانگ۔ اور پھر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا، اور مانگے کیوں نہ؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کو رب کائنات نے جو وہ برکتوں والا بنایا ہے، اور یہاں سے سوالی خالی نہیں جاتے، اور یہی وہ در ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زماں نہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے ایسی برکتوں والا، شان والا بنایا کہ حضرت ربیعہ سے خود فرما رہے سل، ربیعہ مانگ۔ پھر حضرت ربیعہ نے مانگا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے مانگتا ہوں، کیا؟ انی اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مرافقتک، آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ، فی الجنہ، جنت میں، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے او غیر ذالک، ربیعہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے، ہیں آج وہ مائل بعطا،
اور بھی کچھ مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار دے رہے ہیں، اور بھی کچھ مانگ لے، اور بھی کچھ مانگ لے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے بس حضور یہی چاہیے، یعنی کمال کی ان کی بھی سوچ ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، وہ صحابہ جو فاقوں میں بس گزارا کر لیں، ایک چادر میں کئی کئی پیوند لگے ہوئے ہوں، کئی کئی دن جن کے گھر چولہا نہیں جلتا، کھجور پانی سے گزارا کر لیتے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارا کر لیتے ہیں، جب کوثر کے مالک، خزانوں کے مالک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مانگنے کا اختیار دیں تو کوئی پلاٹ نہیں مانگا، کوئی باغ نہیں مانگا، کوئی گھوڑا نہیں مانگا، کوئی اونٹ نہیں مانگا، جب کوئی باغات زمینیں نہیں مانگی، مانگا تو مانگا کیا کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، کیونکہ تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو مل جائے ساری کائنات، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا توری۔ یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگی تھی، جنت مانگ لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نہیں فرمایا ان کو بھی، بلکہ فرمایا اور بھی کچھ مانگ لے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں اس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ سل بلا تخصیص ہے، وداؤٹ اینی کنڈیشن، آپ نے بلا تخصیص فرمایا ہے سل، یعنی قید نہیں ہے کہ دنیا کا مانگنا ہے کہ آخرت کا مانگنا ہے، زمین کا مانگنا ہے یا آسمانوں کا مانگنا ہے، ادھر کا مانگنا ہے یا ادھر کا مانگنا ہے، جو مانگنا ہے مانگو۔ اس لفظ سل نے مانگ سوال کر، اس لفظ سل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں میر تیر نہیں ہوتی محبوب اور محب میں۔ رب نے جب حبیب بنا لیا، رب نے جب محبوب بنا لیا تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانوں کا مالک بنا دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ایسی عطا ہے، نہیں ایک دلہن کے لیے جہیز میں دینے کے لیے خوشبو مانگی جاتی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی نہ نہیں فرماتے، اپنا پسینہ مبارک شیشی میں ڈال کے دے دیتے ہیں، اور وہ گھر جس میں یہ عطر گیا ہے، یہ پسینہ مبارک گیا ہے، یہ اس گھر میں اس کو کوئی استعمال کرتا تھا تو پورے مدینے میں اس کی مہک جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام اس گھر کو بیت المطیبین، خوشبوؤں والا گھر کہا کرتے تھے۔ یہ عطائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ کوئی محروم نہیں جاتا، کوئی خالی نہیں جاتا، کوئی سوالی جو ہے وہ مایوس نہیں جاتا، کوئی جو ہے وہ نا امید نہیں جاتا۔ یعنی اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا کہ مدینے کے والی، دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو حاجتیں پوری کرتے ہیں، جو مشکلیں آسان کرتے ہیں، جو تکلیفیں دور کرتے ہیں، جو بیماروں کو شفا دے دیتے ہیں، جو لا علاج قرار دیے گئے مریضوں کو شفا یاب کر دیتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ صحابہ کرام ہی تک محدود نہیں تھا۔ امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ سینکڑوں سال کے بعد فالج کے مرض میں بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں مانگتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی مایوس نہیں کرتے، ان کو بھی جو ہے وہ نا امید نہیں چھوڑتے۔ یہ امام بوصیری کہتے یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، یعنی یہ قصیدہ بردہ شریف میں امام بوصیری رحمت اللہ تعالی نے جو فریادیں کی ہیں، جو قصیدہ بردہ شریف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا ہے، پیش کیا ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے، چادر عطا فرمائی، دست شفا رکھا، مرض دور کیا،
امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آنکھ کھلی تو چادر آپ کے پاس موجود تھی، اسی لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے، چادر والا قصیدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی سوالی مایوس نہیں جاتا، جھولی ہی اپنی تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ اپنے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اپنی طلب میں کمی ہو سکتی ہے، اپنے جو ہے وہ سوال کرنے میں کمی ہو سکتی ہے، ادھر کمی نہیں ہے، ادھر عطا میں کمی نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود اور دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو نعمت کھلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود، اور گندے نکمے کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور اسی طرح مدنی چلیں گے ناظرین، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کا بے حساب داخلے کا جب ذکر کیا تو حضور علیہ السلام نے ان میں شامل کر لیا۔ حضرت عکاشہ نے جنت مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی نہ نہیں فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تو انسان ہیں، یعنی درخت اگر آپ کی بارگاہ میں فریاد کرے، لکڑی کا تنا جس کو استوانہ حنانہ کہا جاتا ہے، اس نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی حضور مجھے جنت میں لگا دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی مایوس نہیں فرمایا۔ ہم نے پورا سلسلہ یہاں اخلاق کریمانہ میں کیا تھا کہ جانوروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی باتیں، اس میں روایتیں ہم نے بیان کی تھی۔ اونٹ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں فریاد کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی مدد فرمائی، اس کی بھی فریاد سنی، اس کی بھی داد رسی کی، اس کی بھی ہیلپ کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشکل بھی آسان کی۔ ایک شکاری نے جو ہرنی قید کی تھی، اس ہرنی نے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جانے کی التجا کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی التجا بھی پوری کر دی۔ یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں فریاد کرے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کر کے اپنی منہ مانگی مرادیں پانے والوں کی اتنی مثالیں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں کہ جو ہے وہ جن کو جمع کرنا مشکل ہے، ایک نشست میں بیان کرنا تو ناممکن ہے، اتنی مثالیں ہیں، اتنا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کی بارش ہے، عطاؤں کی بارش ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ ان کی بارگاہ سے کوئی خالی پلٹتا نہیں ہے۔ واقعات بزرگوں کے موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر بیداری میں دیدار مانگا، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد سینکڑوں سال کے بعد سید احمد کبیرہ رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر خدمت ہو کر دست مبارک مانگتے کہ آقا میں نے اس پہ بوسہ دینا ہے، مسافر کی سعادت حاصل کرنی ہے، تو قبر انور سے ہاتھ مبارک باہر نکلا اور انہوں نے بوسہ دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیداری میں دیدار مانگا اور وہ مشہور زمانہ کلام لے کر گئے تھے، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یعنی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی نہیں پلٹتے۔ کسی نے روٹی مانگی، روٹی عطا کر دی، کسی نے کہا حضور میں آپ کا مہمان ہوں، اس کی مہمان نوازی فرما دی۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایسی ہے، خود ارشاد فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ وہ بانٹنے والے، وہ تقسیم کرنے والے، وہ کوثر والے، وہ نعمتوں کے قاسم، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہمیں ان کی بارگاہ کا اللہ ادب بھی نصیب فرمائے، اور کبھی بھی ہمیں غیروں کی طرف دھیان جائے ہی نہ۔ کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ اسی در کے ہو کے رہیں، اسی در پہ پڑے رہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ تو آئیے آج ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل
در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوطی سے جڑے رہیں گے اور ادھر ادھر اپنی توجہ اپنا دھیان نہیں جانے دیں گے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اس بارگاہ کا ادب اور محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل ان کی میٹھی نظر میں رہیں گے، اور ان سے ان کے رب نے ان کو خزانے عطا کر کے فرما دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور ہر کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں ہے، ہم مانگیں گے اور مانگتے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل دنیا کی برکتیں بھی پائیں گے، آخرت کی برکتیں بھی پائیں گے۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔